آج کل گندم کی گہائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اضافی گندم بیچنے کے بعد ضروری ہے کہ بقیہ گندم کو اچھے طریقے سے سٹور کیا جائے۔ کیسے سٹور کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بھڑولوں میں سٹور کی جاتی ہے، لیکن بھڑولوں میں سٹور کی ہوئی گندم کئی ایک حشرات اور کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ گندم کے بھڑولوں میں زیادہ تر کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سسری جیسے حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے گندم کو سٹور نہ کیا جائے تو شدید حملے کی صورت میں یہ گندم کا 10 سے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کو سٹور کیسے کرنا ہے۔ گندم کو سٹور کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں سے نمی اچھی طرح سے نکل جائے۔ اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور پھپھوندی لگنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ گندم کے بھڑولے میں کتنی گندم والی گولیاں رکھنی چاہیے؟ بھڑولے کو اچھی طرح سے صاف کر کے اسے گندم سے بھر لیں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کے گندم والی گولیاں خرید لیں۔ ان گولیوں میں ایلومینیم فاسفائڈ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار سے مختلف کمپنیاں اپنے ناموں سے بیچتی ہیں۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی ڈالنی چاہیے۔ اس طرح 25 من گندم کے لیے 3 گولیاں اور 50 من گندم کے لیے 6 گولیاں کافی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بتائی گئی مقدار سے زیادہ گولیاں گندم میں ہرگز نہ رکھیں، اس سے کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بھڑولے میں گولیاں کیسے رکھنی چاہیے؟ عام طور پر کاشتکار حضرات بھڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھڑولے کے پیندے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں، پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں جب بھڑولا بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گولیاں پوٹلی میں بالکل نہیں باندھنی، بلکہ انہیں کسی کھلے برتن مثلاً چائے والے کپ یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا ہے۔ برتن کو اوپر سے ڈھانپنا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ گولیاں بھڑولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے ایک طرح کی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر رکھ دیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کرتا جائے گا اور نمی ان گولیوں تک کم پہنچے گی، جس کی وجہ سے زہریلی گیس بھی کم پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیڑے مکوڑوں پر کم ہی ہوگا۔ لہٰذا گولیاں بغیر پوٹلی میں باندھے کھلے برتن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گولیاں برتن میں ڈال کر برتن کو دانوں کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اس طرح گولیوں کا اثر 10-12 فٹ نیچے پڑی ہوئی گندم تک کیسے پہنچے گا؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اپنے چاروں طرف 15-15 فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیڑوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گندم والی ایک گولی 3 گرام کی ہوتی ہے، جس میں سے 1 گرام زہریلی گیس نکلتی ہے۔ اس گیس میں گندم کے اندر جذب ہونے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولیوں کا اثر نیچے تک نہیں جائے گا۔ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ جب آپ گولیاں کسی برتن میں رکھیں گے تو گولیوں سے گیس نکلنے کے بعد جو پیچھے گولیوں کی راکھ وغیرہ بچ جائے گی وہ آپ برتن سمیت اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن پوٹلی میں بندھی ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانوں میں مکس ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے زہریلے مادے کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی۔ بھڑولے کی ہوا بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نامی ایک انتہائی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں، جس سے سارے کا سارا بھڑولا بھر جاتا ہے۔ بھڑولے میں موجود کیڑے پتنگے جب اس زہریلی گیس میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ گیس ان کے خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ گیس کم از کم 2 ہفتے تک بھڑولے میں موجود رہے۔ اگر یہ گیس بھڑولے سے لیک ہو گئی تو کیڑے وغیرہ تلف نہیں ہوں گے اور گندم میں گولیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بھڑولے کو گولیاں رکھنے کے فوراً بعد ہوا بند کر دی جائے۔
भड़ोले को हवा बंद कैसे किया जा सकता है? भड़ोले को हवा बंद करने के लिए जरूरी है कि भड़ोले में दाने डालने और दाने निकालने वाले दोनों जगहों को अच्छी तरह से सील बंद किया जाए। इस मकसद के लिए आप आटे की लेवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिट्टी में बारीक तोड़ी और गोबर मिक्स करके उसे काम में ला सकते हैं। ढक्कनों को अच्छी तरह बंद करके उनके जोड़ों पर इस तरह से लेप कर दें कि किसी तरफ से भी हवा खारिज न होने पाए। अगर हवा खारिज हो गई तो सारा किया दरा बेफायदा हो जाएगा। भड़ोले को कितने दिन बाद खोलना चाहिए? भड़ोले को हवा बंद करने के बाद 2 हफ्तों तक खोलना नहीं चाहिए ताकि भड़ोले में मौजूद गैस अच्छी तरह से कीड़े मकोड़ों को तलफ कर दे। 2 हफ्ते बाद आप भड़ोले को खोल दें और कम से कम 2 दिन तक खुला रखें ताकि भड़ोले में मौजूद जहरीली गैस अच्छी तरह से निकल जाए। याद रखें कि भड़ोले खोलने के 2 दिन बाद तक गंदम खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। गंदम को गैस के जहरीले असरात से मुकम्मल तौर पर पाक होने के बाद ही इस्तेमाल में लाएं। भड़ोले में गोलियां कब रखनी चाहिए? आमतौर पर हमारे काश्तकार जब अप्रैल मई के महीनों में भड़ोले भरते हैं तो उस वक्त भड़ोलों में गंदम की गोलियां रखकर समझ लेते हैं कि अब हमारी गंदम पूरे साल के लिए हशरात वगैरह से महफूज हो गई है। लेकिन ऐसे भड़ोले जिनमें अप्रैल मई के महीनों में गोलियां रखी गई हों, जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो खपरा, सुसरी और दूसरे कीड़े मकोड़े भड़ोले में मौजूद गंदम पर हमलावर हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये हशरात उस वक्त मुतहरिक होते हैं जब हवा में नमी जाती है। अप्रैल मई में तो नमी बहुत ही कम होती है, जबकि जुलाई में बारिशों वगैरह की वजह से हवा में नमी काफी हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा गोलियां रखने का बेहतरीन वक्त यही जुलाई का महीना है। जैसे ही हवा में नमी की वजह से कीड़े मकोड़े गंदम के अंदर मुतहरिक होना शुरू हों तो साथ ही आप इसमें गोलियां रखकर उनका खात्मा करते हैं। उम्मीद है कि आप आज के इस वीडियो को सामने रखते हुए अपने गंदम बेहतर अंदाज में भड़ोलों में महफूज रख सकेंगे। और साफ डिजिटल से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और साफ डिजिटल।